Subscribe to our Islamic channel and hit the bell icon. Seek guidance from Maulana Ikramullah Afi on any Islamic issues. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا تھا۔ انہوں نے اپنی مصنوع روم میں ایک چونٹی کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ تڑپ رہی تھی بیت اللہ کے دیدار کے لیے کہ اللہ یہ حاجی سارے جا رہے ہیں، یہ دولتوں والے ہیں، مالوں والے ہیں، طاقتوں والے ہیں، وسعتوں والے ہیں، ان کے لیے تو نے اسباب پیدا کیے ہیں اور یہ جا رہے ہیں، میں بھی تو تیری مخلوق ہوں، چاہے ادنا ہوں، کمزور ہوں، ضعیف ہوں، تو میرے سینے میں بھی تو نے دل رکھا ہے یا اللہ، اور میرے دل میں یہ چاہت ہے کہ میں بھی تیرے گھر کا طواف کروں۔ میں نے سنا ہے کہ تیرے گھر کا طواف تو چڑیاں بھی کرتی ہیں، پرندے بھی کرتے ہیں، جنات بھی کرتے ہیں، یا اللہ تو طاقتوں والا ہے، قدرتوں والا ہے، تیرے آگے تو کوئی مشکل نہیں کہ میں ایک کمزور سی تیری مخلوق بھی تیرے گھر کا طواف بھی کر لوں اور تیرے گھر کا دیدار بھی کر لوں۔ اللہ تعالیٰ نے کیڑی کی اس تڑپ کو قبول کر لیا اور اس کے لیے بھی جانے کے اسباب مہیا فرما دیے۔ بیت اللہ پہ رہنے والے کبوتروں میں سے ایک کبوتر کو اللہ نے حکم دیا اور وہ اڑتا اڑتا اس چونٹی کے قریب جا کر بیٹھا۔ چونٹیوں کو اللہ نے ایک صفت دی ہے کہ یہ دور سے بھی اشیاء کی بو سونگھ لیتی ہیں۔ بیت اللہ سے اڑنے والا کبوتر جو اس کے قریب بیٹھا جا کر تو چونٹی کو بیت اللہ کی خوشبو آئی، اس کے پاؤں سے، اس کے قدموں سے خوشبو آئی، پھر وہ اس کے قدموں سے لپٹ گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جو بیت اللہ سے اڑ کر آیا ہے اس نے جانا تو بیت اللہ ہی ہوگا، یہ اپنے گھر سے آیا ہے تو اپنے گھر میں لوٹ کر جائے گا۔ قدموں کے ساتھ چمٹ گئی، جب وہ چمٹی تو پھر کبوتر بھی اڑا، یہ خود نہیں آیا تھا، اللہ نے بھیجا تھا۔ چونٹی کی تڑپ کو اللہ نے قبول کر لیا تھا اور چونٹی کی چاہت کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے کبوتر کو روانہ کیا تھا۔ وہ جب اس کے پاؤں سے لپٹ گئی تو پھر یہ کبوتر اڑا، اڑتے اڑتے یہ بیت اللہ پہنچا، اس نے اس کے پاؤں چھوڑ دیے اور اس چونٹی نے بھی بیت اللہ کا طواف بھی کیا، اس کا دیدار بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ چونٹی کو ایک جذبہ اور تڑپ دے سکتا ہے تو ہم گناہ گاروں کو بھی تو اللہ جذبہ اور تڑپ دے سکتی ہے۔ سید حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ حج کے دنوں میں تڑپ رہے تھے، یا اللہ میرے پاس تو اسباب نہیں تھے کہ میں بھی ان کے ساتھ چلا جاتا، یا اللہ میں جا تو نہیں سکا، لیکن قافلوں کو دیکھ کر دل تو میرا کھنچتا ہے اور میں تڑپتا ہوں، میں بستر پر تو لیٹتا ہوں مگر نیند نہیں آتی، میرے سامنے میدان عرفات کا منظر گھوم رہا ہے، منا کی رونقیں گھوم رہی ہیں، مزدلفہ کی آبادیاں میرے سامنے ہیں، اے اللہ بیت اللہ کی رونقیں میرے سامنے ہیں، میں نہیں پہنچا لیکن تو ان میں شامل تو کر دے۔ میدان عرفات یوم عرفات کی رات کو تڑپتے رہے اور یہ شعر پڑھتے رہے، اجازت ہو تو میں بھی شامل ہو جاؤں ان میں، اجازت ہو تو میں بھی شامل ہو جاؤں ان میں، سنا ہے کہ کل تیرے در پہ ہجوم عاشقاں ہوگا۔ رات کو یہ شعر پڑھتے رہے، روتے رہے۔ تو میدان عرفات میں رہنے والوں کو ایک خواب آیا کہ ہندوستان کے ایک عالم عاشق رسول سید حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کہ حج کو اللہ نے قبول کر لیا، وہ آئے تو نہیں ہیں لیکن وہ حاجیوں میں شامل کیسے ہو گئے؟ تو وہ پوچھ رہے ہیں خواب میں کسی بزرگ سے، اور وہ کہہ رہے ہیں روتے روتے جو وہ شعر پڑھ رہے تھے، پڑھتے رہے، اس شعر نے حاجیوں کی فہرست میں شامل کر دیا ہے حسین احمد مدنی۔ اجازت ہو تو میں بھی شامل ہو جاؤں ان میں، سنا ہے کہ کل تیرے در پہ ہجوم عاشقاں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان عاشقوں کے ہجوم میں شامل فرما دے۔